کراچی کے ایک پرانے سے علاقے میں تنگ گلیوں اور چھوٹے چھوٹے گھروں کے درمیان ایک 2 کمروں کا گھر تھا۔ اس گھر میں سائمہ اپنے 2 بچوں اور بیمار شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر چھوٹا تھا، دیواروں پر نمی تھی، چھت پر پرانا پنکھا لگا تھا جو گرمیوں میں بھی گرم ہوا دیتا تھا۔ مگر اس گھر میں ایک چیز بہت بڑی تھی اور وہ تھی سائمہ کی ہمت۔ سائمہ کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ چہرے پر تھکن ضرور تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ صبح اذان سے پہلے اٹھ جانا، پانی بھرنا، بچوں کے لیے ناشتہ بنانا، شوہر کی دوا دینا، پھر سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جانا، یہی اس کی روز کی زندگی تھی۔ اس کے شوہر ارشد پہلے فیکٹری میں کام کرتے تھے مگر ایک حادثے کے بعد ان کی ٹانگ خراب ہو گئی۔ اب وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ شروع میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ کام شروع کرے مگر ہر جگہ سے مایوسی ملی۔ آخرکار گھر کی ذمہ داری سائمہ کے کندھوں پر آ گئی۔ ایک پرانی سلائی مشین تھی جو سائمہ کی ماں نے شادی کے وقت دی تھی، وہی مشین اب اس گھر کا سہارا تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ سائمہ کپڑوں کے ٹکڑے ترتیب دے رہی تھی۔ اس کی بیٹی ہیرا اسکول کی تیاری کر رہی تھی جبکہ چھوٹا بیٹا عادل بستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ امی، میرا دوسرا جوتا کہاں ہے؟ چارپائی کے نیچے دیکھو، کل وہیں اتارا تھا تم نے۔ ہاں امی، مل گیا۔ ہیرا خاموشی سے اپنی کتابیں جمع کر رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں کو غور سے دیکھا کرتی، شاید وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ امی، آپ رات کو پھر دیر تک جاگتی رہی؟ سائمہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بس بیٹا، 2 سوٹ کل دینے تھے نا۔ ارشد چارپائی پر لیٹے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خاموشی دکھ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سائمہ کتنی محنت کر رہی ہے اور یہ احساس انہیں اندر سے توڑتا بھی تھا۔ بچے اسکول چلے گئے تو گھر میں خاموشی پھیل گئی۔ صرف سلائی مشین کی آواز آ رہی تھی۔ سائمہ کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے، کبھی کپڑا کاٹتی، کبھی دھاگا ڈالتی، کبھی ناپ دیکھتی۔ دوپہر تک اس کی کمر میں درد شروع ہو جاتا مگر وہ رکتی نہیں تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ سائمہ باجی، یہ پڑوس میں رہنے والی شگفتہ تھی۔ آئی شگفتہ بہن۔ شگفتہ اندر آ کر بولی، وہ کل والا سوٹ تیار ہو گیا؟ شام کو شادی میں جانا ہے۔ جی تیار ہے، ذرا دیکھ لیں۔ شگفتہ نے سوٹ دیکھتے ہی خوشی سے کہا۔ ماشاءاللہ، آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ شگفتہ نے پیسے دیے اور جاتے جاتے بولی، آپ اتنی محنت کرتی ہے، اللہ آسانی کرے۔ آمین۔ شام کو بچے واپس آئے۔ عادل خوشی سے بولا، امی، آج ٹیچر نے میری تعریف کی۔ میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے۔ ہیرا خاموش تھی۔ کیا ہوا؟ ہیرا نے آہستہ سے کہا، امی، کل اسکول کی فیس دینی ہے۔ سائمہ کے ہاتھ رک گئے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ارشد نے نظریں جھکا لی۔ سائمہ نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ہاں بیٹا، دے دیں گے، فکر نہ کرو۔ مگر اسے معلوم تھا کہ گھر میں صرف 300 روپے بچے ہیں۔ رات کو سب سو گئے مگر سائمہ جاگتی رہی۔ سلائی مشین کے سامنے بیٹھے وہ کپڑے سہ رہی تھی۔ باہر گلی میں کتے بھونک رہے تھے۔ دور کہیں سے ٹرین کی آواز آ رہی تھی اور اندر صرف مشین کی آواز تھی۔ ارشد نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، سائمہ سو جاؤ۔ بس یہ آخری دامن رہ گیا ہے۔ ارشد خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، مجھے معاف کر دو۔ سائمہ کے ہاتھ رک گئے۔ کیوں؟ اگر میں ٹھیک ہوتا تو تمہیں اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ سائمہ نے دھاگا کاٹتے ہوئے کہا، یہ گھر ہمارا ہے ارشد، مشکل بھی ہماری ہے، معافی کیسی؟ ارشد کی آنکھیں بھر آئی۔ وقت گزرتا رہا، کبھی بجلی کا بل زیادہ آ جاتا، کبھی بچے بیمار ہو جاتے، کبھی کپڑوں کا کام کم ہو جاتا، مگر سائمہ ہر مشکل کے سامنے کھڑی رہتی۔ ایک دن ہیرا اسکول سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں فارم تھا۔ امی، کالج کا داخلہ فارم ہے۔ سائمہ نے فارم ہاتھ میں لیا۔ فیس دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اتنے پیسے؟ ہیرا فوراً بولی، کوئی بات نہیں امی، میں اگلے سال کر لوں گی۔ سائمہ نے فوراً سخت لہجے میں کہا، نہیں، تم پڑھو گی، ضرور پڑھو گی۔ اسی رات سائمہ نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے محلے کی عورتوں کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے یونیفارم سینا بھی شروع کر دیے۔
اب وہ ہر رات کے 2 بجے تک جاگتی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی پڑ گئی تھی، ہاتھوں میں سوئیاں چبھ جاتی تھی، کبھی انگلی سے خون نکلتا تو وہ کپڑے سے صاف کر کے دوبارہ کام شروع کر دیتی۔ ایک دن اچانک سلائی مشین خراب ہو گئی۔ مشین کی آواز بند ہو گئی تو جیسے گھر کی سانس رک گئی۔ سائمہ نے کئی بار پیڈل چلایا مگر مشین نہیں چلی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ عادل ڈر گیا۔ امی کیا ہوا؟ سائمہ نے فوراً آنسو صاف کیے، کچھ نہیں بیٹا۔ مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اگلے دن وہ مشین اٹھا کر محلے کے مکینک کے پاس گئی۔ بوڑھا مکینک مشین دیکھ کر بولا، مرمت میں کافی خرچہ آئے گا، کتنا؟ کم از کم 5,000۔ سائمہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ رات کو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ پھر اچانک ہیرا اپنے کمرے سے آئی اور اس نے ایک ڈبہ سائمہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ امی میری جمع کی ہوئی رقم۔ سائمہ حیران رہ گئی۔ یہ تمہارے کالج کے لیے تھے۔ ہیرا مسکرائی۔ آپ ہیں تو میرا کالج بھی ہے۔ سائمہ کی آنکھیں بھر آئی۔ کچھ دن بعد مشین دوبارہ چلنے لگی۔ جب اس کی آواز دوبارہ گھر میں گونجی تو جیسے امید واپس آ گئی۔ سال گزرتے گئے۔ ہیرا نے تعلیم مکمل کی اور ایک اسکول میں ٹیچر بن گئی۔ عادل بھی کالج جانے لگا۔ ایک شام سائمہ ہمیشہ کی طرح سلائی کر رہی تھی کہ ہیرا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ امی جی بیٹا۔ اب آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ سائمہ نے سلائی مشین پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا یہ صرف مشین نہیں، اس نے ہمارا گھر چلایا ہے۔ ہیرا نے ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ ہاتھ سخت ہو چکے تھے، انگلیوں پر سوئیوں کے نشان تھے، مگر انہی ہاتھوں نے ایک گھر کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ اس رات پہلی بار سائمہ نے سکون کی نیند سوئی۔ گلی وہیں تھی، گھر وہیں تھا، دیواروں پر نمی اب بھی تھی، پنکھا اب بھی پرانا تھا، مگر اب اس گھر میں خوف نہیں تھا، کیونکہ برسوں کی محنت نے اس گھر کو سہارا دے دیا تھا۔ اور سائمہ وہ صرف کپڑے نہیں سیتی تھی، وہ اپنے بچوں کا مستقبل سیتی رہی تھی۔